السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو قسم کے چوپائے جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین الرحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، پوری دنیا میں اس وقت سنت ابراہیمی قربانی کو زندہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت عظیم الشان عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اسی آیت سے 34 نمبر آیت کے جو الفاظ آپ نے سنے اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ دنیا میں کوئی امت اللہ نے ایسی بھیجی ہی نہیں جس کے لیے قربانی مقرر نہ ہو۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا بھی تذکرہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ ان دونوں نے بھی قربانی کی تھی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی کا عمل اگر اللہ کی نظر میں کوئی معمولی ہوتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو ہر ایک امت کو اللہ اس کا حکم نہ دیتا کبھی۔ جو رب نے ہر امت کے لیے مقرر کیا عمل، وہ رب کی نظر میں کوئی معمولی عمل نہیں ہو سکتا، بہت بڑا عمل ہے۔ اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے
اپنی تنگ دستی کے باوجود قربانی کا اہتمام کرتے رہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 100 اونٹ قربان کیے۔ 100 اونٹ اللہ کے نبی نے قربانی کی، جن میں سے 63 اونٹ پیارے پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھ سے نہر کیے، اور باقیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا کہ باقی اونٹوں کو وہ نہر کریں، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ سب اس کا گوشت، ان قربانیوں کے جل، ان کا گوشت، ان کے چمڑے، ان کی ہر چیز وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دی جائے۔ امام الانبیاء کا یہ اتنا بڑا عمل کہ ایک موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دینا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، بہت بڑا عمل ہے۔ اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قربانی استطاعت رکھنے والے بندے پر فرض کر دی ہے۔ فرض، یہ قربانی کا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ قربانی کر لے، نہ دل کرے تو نہ کرے۔ قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں قربانی کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ قربانی کا معاملہ، مسئلہ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ یہ فرض ہے مسلمان پر، اور ایسا مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، قربانی نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہے، ایک فرض کا تارک ہے۔ اختلاف ضرور ہے اس میں علماء کا، لیکن میں نے جو بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ راجح قول ہے، اور دلیل اس کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ امام الانبیاء نے دیکھا، آپ نے اس بندے سے کہا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، یہ جو جانور عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا ہے نا، یہ قربانی کوئی نہیں ہے، یہ گوشت کا جانور ہو گیا ہے، تو گوشت کھا لے گا، اپنے عزیز و اقارب کو کھلا لے گا، قربانی نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا اذبح مکانہا اخرى، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرو۔ یہ حکم ہے رسول اللہ کا، اور ہم سب جانتے ہیں اسلام کے اس قاعدے اور اصول کو۔ امام الانبیاء جس عمل کا حکم دے دیں وہ کام کرنا مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ گنجائش نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہ اگر تو اب کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا تو نہ کر، کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں، گنجائش والا کوئی لفظ بولا ہی نہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ پر اور ذبح کرو۔ تو یہ امر فرضیت اور وجوب کی دلیل ہوتی ہے، اور پیارے پیغمبر نے اس کا حکم دیا ہے، گنجائش نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو استطاعت کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ کئی لوگوں نے یہ مطلب بنایا ہوا ہے استطاعت کا کہ جس بندے کے پاس اتنا مال موجود ہو جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو اس بندے پر قربانی فرض ہوتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، نہ یہ شرط آسمانوں والے رب نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، نہ یہ شرط مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور نہ اس شرط کا تذکرہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے کیا ہے کہ یہ قربانی اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس زکوٰۃ کو پہنچا ہوا مال موجود ہے، نصاب کے برابر جس کے پاس مال ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ لوگوں نے اپنے ذہن اور اپنے عقل سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کہتے ہیں جس بندے کے پاس اس کی سالانہ آمدن سے اس کے سارے جو جائز اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اتنے کو پیسے بچا سکتا ہے وہ پورے سال کی آمدن سے، کہ جس سے
وہ بھیڑ بکری کا جانور خرید سکے یا جس سے وہ کسی بڑے جانور کے اندر حصہ رکھ سکے، اس بندے پر یہ صاحب استطاعت ہے۔ جس کے پاس پورے سال کی آمدن سے اتنے پیسے بچ جاتے ہیں، جس پیسے سے وہ حصہ رکھ سکتا ہے کسی جانور میں یا جانور خرید سکتا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، اور ایسے مسلمان پر قربانی فرض ہے۔ نہیں کرتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت ہوئی، قربانی دے سکتا ہے، اپنی سال کی آمدن سے اتنے پیسے بچا سکتا ہے کہ وہ کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ لے یا کوئی چھوٹا جانور خرید لے، پھر وہ اتنی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، جان چھڑائے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ کوئی حق نہیں ہے اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو۔ فلا یقربن مصلانا، ہرگز وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کی استطاعت ہے، کرتا نہیں، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جان چھڑاتا ہے، اس کو بوجھ اور چٹی سمجھتا ہے اپنے لیے۔ فلا یقربن مصلانا، امام الانبیاء نے کہا ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آئے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز مستحب ہوتی، بہتر ہوتی، فرض اور ضروری نہ ہوتی تو اتنی بڑی وعید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مستحب کام کو چھوڑنے پر سنا سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حق نہیں رکھتا؟ کوئی مستحب عمل چھوڑنے والے کو اتنے سخت الفاظ نہیں کہے جاتے اسلام میں۔ یہ دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ یہ صرف نیکیوں والا عمل نہیں کہ لیکن ثواب لینا تو کر لو نہیں تو نہ کرو، ایسا نہیں، فرض ہے۔ اور قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ بہت سے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، مگر ان قربانیوں میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اگر میں کہوں 99% قربانیاں دینے والے مسلمان وہ امام الانبیاء کی تعلیمات کو، اللہ کے حکموں کو ملحوظ نہیں رکھتے قربانی میں، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا چاہیے ہمیں، عمل قربانی کا ہو، عمل نماز کا ہو، عمل حج کا ہو، عمل روزے کا ہو، عمل جہاد فی سبیل اللہ کا ہو، عمل تبلیغ کا ہو، عمل کسی نیکی کا ہو، اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، تو وہ عمل ہمارے منہ پر دے مارا جائے گا۔ رب کو وہ نیکی، وہ عبادت، وہ عمل چاہیے ہی نہیں، وہ رائے گا اور باطل ہے۔ وہ حج کا عمل ہو جس میں 5-7 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے، 1 مہینہ اپنا کاروبار چھوڑے، ملازمت چھوڑی ہے، گھر کے رشتہ داروں عزیزوں اقارب سے دور گئے، مشقتیں اٹھائی ہیں، قسم ہے اللہ کی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق نہیں تو وہ اس حج کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن مجید میں سورہ محمد کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اپنا ہر عمل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہ کر کرنا ہے، ہر عمل اس طرح کرنا ہے جس طرح کرنے کا آسمانوں والے رب نے کہا اور جس طرح مدینے والے امام نے کر کے دکھایا ہے اس طرح کرنا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تمہارا عمل
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہو گیا تو وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ تم عقل مند ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، تم اپنے عملوں کو باطل مت ہونے دو۔ ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے؟ جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے معاشرے کی اکثریت کو دیکھا ہے، ہاں، جو ہمارے محلے میں ہوتا ہے، ہم سب وہی کام کرتے رہتے ہیں، نہیں پرواہ، اللہ کی قسم نہیں پرواہ۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو، اکثریت کو کسی بھی نیکی میں، کسی بھی عبادت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی کوئی اہمیت معلوم ہی نہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت والے دن رب نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ جو ہم جمعے کی نماز کے اندر ہر جمعے میں یہ سورت سنتے ہیں نا، عاملۃ ناصبہ، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے عاملۃ ناصبہ۔ بڑے لوگ ہوں گے دنیا میں، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، ماتھوں پر محراب بنے ہوئے ہوں گے، بڑی ان کے ساری زندگی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں تھکاتے رہے اپنے آپ کو۔ تسلا نار حامیہ، اللہ کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں تھا، وہ تو باطل ہو گیا، وہ تو رائے گاہ چلا گیا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محمد، یہ دنیا میں بسنے والے انسان، ان کے سامنے کھول کر اعلان کر دو، میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان اور خسارے میں ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم کام بڑے اچھے کر رہے ہیں، ہم رب کو راضی کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نیکیوں کے جو ہے نا بڑے بڑے درجات پانے کی جو ہے نا وہ جستجو میں لگے ہوئے ہیں، رب کو خوش ہو جائے گا ہمارا رب ہم سے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے عمل کیے سارے ہی برباد، سارے ہی برباد۔ کیوں؟ بنیاد ٹھیک نہیں تھی، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، نیت کے اندر خلوص نہیں تھا، اور وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں تھا، اپنی مرضی پر تھا، معاشرے کے طور طریقوں پر تھا، بڑوں کے طریقے پر تھا، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں تھا، اس لیے وہ عمل لائے گا اور برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قربانیاں قبول کر لے، ہماری تمام نیکیاں عبادات قبول کر لے، تو پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیا ہوا عمل وہ باطل ہے، وہ رائے گاہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، وہ عمل اس کے منہ پر دے بھرا جائے۔ ان تعلیمات میں سے جو قربانی کے حوالے سے آسمانوں والے رب نے نازل کی اور ہمارے نبی نے ہم تک پہنچائی، ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بڑے غور سے سننا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظن، او مسلمانوں، نمازیوں، حاجیوں، قربانیاں کرنے والوں، لا تذبحوا الا مسنۃ، مسن جانور کے علاوہ کسی جانور کو قربانی میں ذبح مت کرو۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مسنہ سنن سے نکلا ہے، سنن کا معنی ہوتا ہے دانت، مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دو سامنے والے دودیا دانت گر چکے ہوں، ایک عمر کے ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ دودھ والے جو دانت ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں، جانوروں کے بھی گر جاتے ہیں، انسانوں کے بھی گر جاتے ہیں۔ تو جب یہ دانت گر جائیں، دو دانت گر جائیں، اس کو عربی زبان میں مسنہ کہتے ہیں۔ یہ سنیو فما فوقہا، دو دانت گر گئے، چار گر گئے، 6 گر گئے، یہ مسنہ ہے۔ اس سے کم، 2 دانتیں سے کم جانور امام الانبیاء نے فرمایا ذبح نہیں کرنا۔
لا تذبحوا، مت قربانی کرنا دو دانتے سے کم جانور کی۔ حکم ہے امام الانبیاء کا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کے بعد امت محمد کی بخاری اور مسلم سے زیادہ صحیح کتاب دنیا میں کوئی نہیں۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح دو کتابیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لا تذبحوا الا الا ان یوسر علیکم، تم پر دو دانتا جانور قربانی کرنا دشوار ہو گیا۔ دشواری کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ دو دانتا، چار دانتا، 6 دانتا جانور پورے علاقے سے، منڈی اور مارکیٹ سے ختم ہو گیا، ملتا ہی نہیں، ناپید ہو گیا ہے جانور، یا موجود تو ہے لیکن وہ مہنگا اتنا ہے کہ بندے کی جیب اتنے مہنگے جانور کو خریدنے کی اجازت نہیں دیتی، اس کے بس میں نہیں ہے خریدنا، وہ اس کی پہنچ سے دور ہے، زیادہ قیمتی ہے، نہیں خرید سکتا یہ۔ تو ایسی صورت میں امام الانبیاء نے کہا الا ان یوسر علیکم، اگر دشوار ہو گیا ہے تم پر، دو دانتا مل نہیں رہا یا ملتے ہیں لیکن تمہاری استطاعت نہیں ہے اس کو خریدنے کی، فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، پھر بھیڑ اور دمبے قسم کا جزع جانور قربانی کر سکتے ہو۔ بھیڑ اور دمبے قسم کا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بکری قسم کا، گائے قسم کا اور اونٹ قسم کا جانور دو دانتے سے کم قربانی میں ذبح کرنا حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں، منع فرما دیا، نہ آسانی میں نہ مشکل میں، جائز ہی نہیں۔ اگر کوئی ذبح کرے گا دو دانتے سے کم جانور، بھیڑ بکری قسم کے، وہ گائے قسم کے، نہ بکری قسم کے، گائے قسم کے، اونٹ قسم کے، دو دانتا نہیں ہوا، ذبح کر دیے تو قربانی شربانی کوئی نہیں ہونی، قربانی نہیں ہونی، فریضہ ادا نہیں ہونا، اللہ کا قرب ملنا ممکن نہیں ہے۔ لفظ میرے نہیں، امام الانبیاء نے کہا لا تذبحوا، جو مسنہ نہیں ہے اس کو قربانی میں ذبح نہیں کرنا، مت ذبح کرو۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے بکری قسم کا جانور 1 سال کا ہو جائے تو قربانی میں لگ جاتا ہے، گائے 2 سال کی ہو جائے تو قربانی میں لگ جاتی ہے، اونٹ 3 سال کا ہو جائے، چوتھے میں شروع ہو جائے تو قربانی میں لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، کسی قرآن کی آیت تو کجا، کسی صحیح حدیث تو کجا، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بڑا تذکرہ نہیں ہے کہ 1 سال 2 سال اور 3 سال کا جانور قربانی میں لگتا ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ لوگوں نے اپنی عقل سے بنایا ہوا اپنا دین ہے، آسمانوں والے رب کے نازل کردہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو دین اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتارا، اس دین میں 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کی عمروں کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں مسئلہ یہ۔ وہاں 2 دانتے جانور کا، بڑے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں فون پر، کہتے ہیں ہم نے بکرا رکھا ہوا تھا یا مینڈا رکھا ہوا تھا، گھر کا ہے، بڑا ماشاءاللہ صحت مند ہے، بڑا تگڑا ہے، لیکن اس نے دانت نہیں گرائے، ابھی لگ جائے گا؟ بھئی اللہ کے نبی نے کہا نہیں ذبح کرنا تو کیسے لگ جائے گا، کیسے قربانی ہو جائے گی؟ یہ صحیح مسلم۔ دوسری حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کچھ بکریاں دی، صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے اس لیے دی کہ صحابہ تنگ دست تھے اکثر بیچارے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تھی قربانیاں کرنے کی، آپ کے پاس بکریاں آئی ہوئی تھیں مال غنیمت میں سے، آپ نے کہا یہ بکریاں لو، اور جن جن کے گھر میں قربانیاں نہیں ہیں نا، یہ بکریاں ان کے گھروں میں دو دو تاکہ وہ اپنے گھروں میں قربانیاں کر لیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریاں لے گئے اور ساری بکریاں لوگوں میں بانٹ دی۔ اچھا، اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قربانی جو صاحب استطاعت ہے وہ کسی غریب مسکین کے گھر میں کرنا چاہے تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔
بہت سارے لوگ زیادہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، اسلام میں پابندی نہیں ہے۔ ویسے ایک قربانی کا جانور، ایک بھیڑ بکری دمبا قسم کا جانور یا گائے اونٹ کا ایک حصہ گھر کا سربراہ جو کرتا ہے نا، وہ گھر کے اس کے متحد جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے وہ قربانی ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داود میں بھی ترمذی میں بھی، ان سے پوچھا کسی نے کہ قربانی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر کا سربراہ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کرتا تھا اور سب کی طرف سے قربانی سب کی ہو جاتی تھی۔ یہ جو تصور ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ ایک بھیڑ بکری قسم کا جانور یا ایک حصہ صرف ایک بندے کی طرف سے ہو سکتا ہے، پورے گھر کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی پیارے پیغمبر کے صحابہ کے اس فرمان کے حدیث کے خلاف ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اس تصور کی وجہ سے آپ پوچھیں گے نا لوگوں کو قربانی کر رہے ہو؟ جی، کس کی طرف سے؟ کہتا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، پچھلے سال میں نے اپنی بیوی کی طرف سے کی تھی، اگلے سال میں نے اپنی امی کی طرف سے کرنی ہے، اس سے اگلے سال میں نے اپنے ابی، پیچھے سوچ کے کہ ایک جانور صرف ایک بندے کا ہوتا ہے، زیادہ بندے نہیں شریک ہو سکتے اس میں۔ غلط ہے یہ بات۔ امام الانبیاء کی زندگی میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایک جانور گھر کا سربراہ کرتا تھا، اس کے بیوی بچے اس کے زیر کفالت تمام لوگوں کی طرف سے اس کی وہ قربانی ہو جاتی تھی۔ تو ایک جانور کفایت کر جاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو پابندی نہیں ہے، زیادہ جو لینا چاہتا ہے لے۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ کر دیے، یار ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ 100 اونٹ کر دیے پیارے پیغمبر نے قربانی، آپ بھی کریں زیادہ۔ لیکن اگر زیادہ قربانیاں کرنی ہے نا تو مشورہ ہے میرا، بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں 2 4 6 8 قربانیاں کرنے کی بجائے ہم کوشش کریں اپنے معاشرے کے ایسے افراد کو ڈھونڈیں جو تنگ دست ہیں، جن خاندانوں کے اندر کسی فرد کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہ پورا سال بھی گوشت کھا کر نہیں دیکھتے اور قربانی پر بھی ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی اور وہ قربانی کر سکے۔ مجھے اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو مجھے کوشش کرنی چاہیے جتنے جانور ایک سے زائد میرے پاس ہیں وہ میں ایسے لوگوں کے، ایسے خاندانوں کے گھروں میں پہنچا دوں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں قربانیاں بھی کر سکے اور گوشت بھی کھا سکے۔ انشاءاللہ اجر زیادہ ملے گا، اجر زیادہ ملے گا اس کا۔ اور ایسا عمل اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی، آپ کی جماعت ہر سال اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے یہ عمل ہو رہا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا کے مختلف خطوں میں ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، وہاں جا کر یہ قربانیاں کی جا رہی ہیں، وہاں قربانیاں ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کرنا چاہیں اپنی زائد قربانیاں کسی ایسے گھر میں، کسی ایسے علاقے میں جہاں مسلمان تک دست ہیں، ممکن نہیں ہے ان کے لیے قربانی کرنا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں سنا رہا تھا حدیث کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں دی، انہوں نے تقسیم کر دی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بقیہ اتود، میں نے جو آپ کو بکریاں آپ نے مجھے دی تھی نا ساری بانٹ دیاں صحابہ میں، ایک بکروٹا بچ گیا، یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ 2 دانتا نہیں ہے، کھیرا ہے، کھیرا، کیا میں اس کی قربانی کر دوں اور کچھ نہیں بچا میرے لیے، یہ ایک بچہ بچا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذبح ولن تجزی جزعۃ عن احد بعدک، عقبہ تم اس جانور کی قربانی کر دو لیکن یاد رکھو ولن تجزی جزعۃ، کسی قسم کا کوئی کھیرا جانور وہ کسی ایک کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا قربانی میں، تیرے بعد کسی طرف سے قربانی نہیں ہوگی اس کی اگر کھیرے جانور کی قربانی کرے گا۔ ہمارے ہاں جب قربانی کے ایام قریب ہوتے ہیں نا تو جتنے بیپاری بیچ رہے ہوتے ہیں جانور، ہر بیپاری دوسرے سے بڑا مفتی بن کر بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے جی یہ پکا کھیرا ہے، وہ کچے کھیرے کی قربانی نہیں ہوتی، پکے کھیرے کی ہو جاتی ہے، یہ پکا کھیرا لے جاؤ، اور ہم آنکھیں بند کر کے لے آتے ہیں پکا کھیرا، جناب پکا کھیرا لے کے آئے، بھائی کچا کھیرا ہو پکا کھیرا ہو 2 دانتا سے کم جانور ہے، امام الانبیاء نے کہا واللہ نے تجھ دیا
करोड़ जानवर कुर्बानी कर दो, कुर्बानी में किफायत नहीं करेगा, कुर्बानी शर्बानी कोई नहीं होगी, वल्लाम तुझे हरगिज़ नहीं कुर्बानी होगी। खीरे की कुर्बानी होती नहीं, सिर्फ दुश्वारी की सूरत में वो भी भेड़ और दुम्बे किस्म का जज़ा कर सकते हैं। जज़ा किसको कहते हैं ये भी समझ लो मसला। जज़ा कहते हैं मेरे भाइयों, हमारे मुआशरे में लोगों के कई अकवाल आपको मिल जाएंगे। कोई कहता है 6 महीने का जो भेड़ का दुम्बे का जन्म बच्चा होता है ना, ये जज़ा होता है। कोई कहता है 8 साल का हो जाए तो जज़ा हो जाता है। कोई कहता है 10 माह का हो जाए, 8 माह का हो जाए, कोई कहता है 10 माह का हो जाए तो जज़ा होता है। ना 6 माह का, ना 8 माह का, ना 10 माह का, जज़ा होता है 1 साल का। भेड़ और दुम्बे किस्म का जानवर बच्चा 1 साल का हो जाए तो वो बनता है क्या? जज़ा। वैसे भी आप कहेंगे कि वो 6 माह वाला और 8 माह वाला और 10 माह वाला वो भी तो कौल है, ये साल वाला भी कौल है, उलमा के अकवाल है ना। तो इसकी दलील क्या है? मैं दलील भी दूंगा इसकी। पहले आप एक बात समझ लें, 6 माह वाला उसको बाज़ मुसलमान जज़ा मानते हैं, बाज़ जज़ा नहीं मानते। इख्तिलाफ है कि नहीं? 8 माह वाला उसको भी बाज़ जज़ा मानते हैं, बाज़ जज़ा नहीं मानते। 10 माह वाले को भी बाज़ जज़ा मानते हैं, बाज़ जज़ा नहीं मानते। तो कुर्बानी का मामला है यार, रब को राज़ी करना है, फरीज़ा अदा करना है। इख्तिलाफ वाले मसले में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों इख्तिलाफ वाले मसले में पढ़े? ये 1 साल के जानवर में सारी दुनिया का इत्तेफाक है, ये जज़ा है, किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं। तो हम उस बात को क्यों ना इख्तियार करें जिसमें सबका इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ वाली बात में पढ़ने की जरूरत क्या मुसीबत पड़ी हुई है? इसलिए और जज़ा 1 साल का होता है। इसकी तईद प्यारे पैगंबर की एक हदीस से होती है, लंबी हदीस है, सही बुखारी के शुरू में जब लेकर आई ना हमारी माँ खदीजतुल कुबरा इमामुल अंबिया को वर्का बिन नौफल के पास, आप डर गए थे, पहली वही नाज़िल होने के बाद परेशान हो गए थे। वो लेकर आई, उसने आपसे बातें पूछी, आपने बताया तो वो समझ गया, क्योंकि सारी तौरात उसने अरबी ज़ुबान में अबरानी से मुंतकिल की हुई थी, सारा उसको पता था, माहिर था, बहुत बड़ा आलिम था। उसने कहा अल्लाह के नबी को देखते ही पूछते ही ये बात, कहता है हादम नामूसुल्लाज़ी उनज़िला अला मूसा, ये तो वही राजदान फरिश्ता है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था, ये तो इस पर आ गया। और फिर कहने लगा या लैतनी कुन्तु जज़ाअन हीना युखरिजुका कौमुका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं उस वक़्त ताकतवर तवाना होता जब आपकी कौम मक्के से आपको निकाल कर बाहर करेगी, मैं आपकी मदद करता। मैं उस वक़्त जवान होता, ताकतवर होता, मैं आपकी मदद करता। लफ्ज़ बोला जज़ान, इसका मतलब है जज़ा कहते हैं ताकतवर और जवान को। और 6 माह का बच्चा ताकतवर और जवान कोई नहीं होता, वो कम अज कम 1 साल का हो तो फिर होता है भेड़ और दुम्बे किस्म का। उससे कम वाला जज़ा इख्तिलाफी मसला है। मुसलमान को इख्तिलाफी मसले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुसलमान को वो चीज इख्तियार करनी चाहिए जो यकीनी है। तो खीरे जानवर, कोई पक्का खीरा हो, कच्चा खीरा हो, किसी के कौल पर एतमाद नहीं करना। अल्लाह के नबी का फरमान है ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन, 2 दांते से कम जानवर किसी सूरत में ज़बह नहीं करना। और अगर नहीं मिलता तो 1 साल का भेड़ और दुम्बे किस्म का जानवर कर सकते हो, 1 साल से कम उसकी भी इजाज़त नहीं। और जानवर कैसा होना चाहिए मेरे भाइयों? 6 ऐबों से पाक होना चाहिए। हम इसका भी ख्याल नहीं रखते। हमारे मुआशरे में परवाह है ही नहीं, परवाह ही नहीं है कि अल्लाह के नबी ने सिखाया क्या हमें, नबी की तालीमात के। अल्लाह की कसम नहीं परवाह मुसलमानों को। अच्छे भले दीनदार कुर्बानियां करने वाले अल्लाह के नबी के फरामीन को एक तिनके की हैसियत नहीं देते अपनी जिंदगी में। वही करते हैं जो बड़े बाप दादों से सुन लिया, जो मुआशरे में हो रहा है, जो मौलवी साहब ने कह दिया। अल्लाह के नबी के फरमान की कोई कदर कीमत नहीं उनकी नजर में। प्यारे पैगंबर ने 6 ऐब बताए हैं। इन 6 ऐबों में से कोई एक ऐब भी जिस जानवर के अंदर पाया गया उस जानवर की कुर्बानी कोई नहीं होनी। याद रखें, कुर्बानी नहीं होनी। वो आप लाख का जानवर खरीद लें, 1.5 लाख का खरीद लें, 2 लाख का खरीद लें, 10 लाख का जानवर खरीदा है, इन 6 ऐबों में से कोई ऐब उस जानवर के अंदर मौजूद है, अल्लाह की कसम नहीं कुर्बानी होनी।
منع کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے۔ وہ 6 عیب کون سے ہیں؟ 4 عیب بیان ہوئے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، نسائی میں، ابو داود میں، ترمذی میں صحیح سند سے موجود ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو لنگڑا جانور ہے، جس کا لنگڑا پن سب کو نظر آ رہا ہے کہ جانور چلتا ہوا لنگڑاتا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ جو پہنگا جانور ہے، جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں، اس کی آنکھیں سیدھی نہیں ہیں، اور ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ آنکھیں اس جانور کی ٹیڑھی ہیں، اس جانور کو قربانی میں ذبح نہیں کرنا۔ اور جو جانور بیمار ہے، جس کی بیماری کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ بیمار ہے، نظر آ رہا ہے بیمار، نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ وہ چارہ کھا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے سر لٹکا کے، تو نظر آ رہا ہے بیمار ہے، اس بیمار جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ اور چوتھا عیب ہے اتنا لاغر دبلا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے بڑھاپے کی وجہ سے میخی ختم ہو گئی ہو، اب کسی کام کا نہیں ہے، تو آپ کہیں اس کی قربانی کر دیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ 4 عیب یہ ہو گئے۔ 2 عیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہیں، وہ بھی سن لو۔ وہ ہے جانور سینگ ٹوٹا نہ ہو، اور جانور کے کان میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہ ہو۔ کان میں ڈیفیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ کان کٹا ہوا نہ ہو، کان اس کے اندر چیرا آیا ہوا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ کیا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ نہا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بآدب القرن والأذن، امام الانبیاء نے کان کٹے اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی سے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا ان کی قربانی نہیں کرنی۔ اب یہاں بھی لوگوں نے اپنے بڑوں باپ دادوں کو دیکھ دیکھ کرنا، اللہ کے نبی کے فرمان کی قدر و قیمت نہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بڑے تو کر لیتے تھے، یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، تھوڑے سے کٹے ہوئے میں کوئی حرج ہے؟ کئی آپ کو ایسے فتویٰ دینے والے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے جناب آدھا کٹا ہوا ہو نا تو پھر نہیں لگتا، اگر آدھے سے کان کم کٹا ہوا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لگ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے 1/3 کٹا ہوا ہو تو لگ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا اس کے اندر چیرا بھی آ گیا نا تو وہ نہیں لگے گا، اس کے اندر سوراخ بھی ہو گیا نا، چاہے آپ نے خود کی ہے، چاہے چرتے ہوئے کوئی کانٹا چبھنے سے سوراخ ہو گیا، چاہے وہ کسی جانور کی ٹکر سے اس کا کان تھوڑا سا بھر کر گر گئے، وہ قربانی میں نہیں کرنا۔ منع کیا امام الانبیاء نے ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے۔ اور یہ عیب جو 6 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ عیب جانور کو خریدنے سے پہلے ان میں سے کوئی عیب موجود ہو تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور اگر خریدنے کے بعد پیدا ہو جائے تب بھی اس کی قربانی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک دن پہلے عید والی رات کو وہ جانور بیمار ہو گیا، قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ عید والی رات، عید پڑھنے سے پہلے اس جانور کی ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی ہے، وہ لنگڑانا شروع ہو گیا ہے۔ اب جب آپ اس کو عید پڑھ کے آ کے قربانی کے لیے ذبح کرو گے تو آپ لنگڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں یا صحیح کی کر رہے ہیں؟ تو وہ تو لنگڑے کی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو لنگڑے جانور کی قربانی سے منع فرمایا، نہیں جائز قربانی اس کی۔ بعض لوگ یہاں بھی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک حدیث سناتے ہیں، آخری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں بات۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دمبا لیا قربانی کے لیے، ایک بھیڑیا آیا اس دمبے کی چکی کاٹ کر لے گیا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی دمبا لیا تھا قربانی کے لیے، بھیڑیا اس کی چکی کاٹ کر لے گیا ہے، کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس کی قربانی کر لو۔ کہتے ہیں یہ دیکھو حدیث ہے، انہوں نے خریدا تھا، خریدنے کے بعد عیب پیدا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے آیا ہے، اور پیارے پیغمبر نے اس کے عیب پیدا ہونے کے باوجود اس کو قربانی کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا قربانی ہو سکتی ہے اگر خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو گیا تو۔ لیکن میرے بھائیوں یہ استدلال 2 لحاظ سے باطل ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے نام سے جو منسوب ہے، اس کی سند میں 2 راوی ضعیف ہیں۔ ایک راوی ہے حجاج بن ارطاط، یہ راوی مدلس ہے اور ان سے بیان کرتا ہے، اور مدلس راوی کی معانہ عن روایت بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر راوی ہے جابر بن یزید الجوفی، یہ حدیثیں گڑا کرتا تھا، کذاب تھا، جھوٹا سا پرلے درجے کا، اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ گھڑ کر نبی کے نام بیان کر کے لوگوں میں پھیلاتا تھا، اور یہ بدبخت فخریہ کہتا تھا میں نے اتنی حدیث بنا کے نبی کے نام جڑ دی۔
فخر کرتا تھا اس پر۔ یہ بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ما لقیتو من لقیتو افضل من عطاء، میں زندگی میں جتنے لوگوں سے بھی ملا ہوں میں عطا رحمۃ اللہ علیہ سے افضل کسی بندے کو نہیں ملا۔ میری ملاقات عطا سے افضل کسی بندے سے نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی زندگی میں صحابہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش و حواس میں 4 صحابہ موجود تھے، 4 صحابہ موجود تھے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہوئے، 80 میں پیدا ہوئے اور آخری صحابی جو دنیا سے فوت ہوا ہے وہ تھا 110 ہجری میں۔ تو 80 میں اگر 15 سال 80 کے اندر اور لگا دو تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 95 بن جاتے ہیں۔ 95 کے 15 سال کے بعد بھی 15 سال کا موقع تھا کسی صحابی سے ملاقات کا، لیکن کسی صحابی سے ملاقات ممکن نہیں ہو سکی، ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے وہ تابعی نہیں بنے، وہ بنے ہیں تبع تابعی۔ اس لیے کہتے ہیں میں نے عطا سے افضل کسی بندے کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا وہ تو سارے عطا سے افضل تھے، عطا تو تابعی ہیں۔ اچھا دوسری بات کہتے ہیں ما لقیتو فی من لقیتو اکذب من جابر بن یزید الجوفی، میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں میں نے جابر بن یزید جوفی سے بڑا جھوٹا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جس بندے کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں، اس کی روایت مانی جائے گی؟ یہ تو روایت ثابت ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے دمبے کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ثابت ہی نہیں۔ چند منٹ کے لیے بے فرض محال ہم مان لیتے ہیں کہ ثابت ہے، چند منٹ کے لیے مان لیں بے فرض محال، تو اگر چند منٹ کے لیے مان لیں پھر بھی دلیل نہیں بنتی۔ کیوں؟ کیونکہ دم کٹا ہونا یہ ایسا عیب ہے ہی نہیں جس عیب کی وجہ سے پیارے پیغمبر نے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے منع کیا ہو، وہ تو ایسا عیب ہے ہی نہیں۔ اگر دم کٹا چکی کٹا ہے جانور قربانی ہو جاتی ہے اس کی، اللہ کے نبی نے منع ہی نہیں کیا۔ اگر دم کٹا ہونا بھی ایسا عیب ہوتا جس عیب سے قربانی نہ ہوتی تو جیسے 6 دوسرے عیبوں سے منع کر دیا تھا امام الانبیاء نے، اس سے بھی روک دیتے۔ جب اللہ کے نبی نے اس سے نہیں روکا میں کون ہوتا روکنے والا؟ مولوی صاحب کو کس نے حق دیا وہ اپنے پاس سے شرع جاری کریں، دین بنائیں؟ ہمیں کس نے حق دیا؟ یہ نبی کیا بھول گئے یا نبی نے چھپا لیا تھا اس کام کو؟ جب انہوں نے حق ادا کر دیا دین پہنچانے کا تو ہمیں کس نے حق دیا اپنے پاس سے دین سازی کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے نبی کے نقش قدم پر چلیں، بس اپنے پاس سے کچھ نہیں بنانا۔ تو عیب پہلے پیدا ہوا ہو یا بعد پیدا ہوا، جس جانور کے اندر ان 6 عیبوں میں سے کوئی ایک عیب بھی ہوگا قربانی کرنے سے قربانی کوئی نہیں ہو رہی، اس کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے، منع فرما دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عزیز بھائیوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن مسلمانوں کو تو نے استطاعت دی ہوئی ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے میرے اندر قربانی کی استطاعت ہے یا نہیں، یا اللہ ان سب کو بخل اور کنجوسی کی بیماری سے تو نجات دے دے اور وہ خوش دلی سے تیرے نبی کے حکم پر عمل پیرا ہو کر قربانیاں کریں، جان نہ چھڑائیں، بزدلی اور کنجوسی کا شکار نہ رہیں۔ یا اللہ تو ان کے دلوں کو اس بیماری سے پاک اور صاف کر سکتا ہے، میری تو اس سے دعا ہے تو صاف کر دے۔ ہم تو نہیں صاف کرتے کسی کے دلوں کو، نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ رب کے اختیار میں ہے۔ اور جن لوگوں کو استطاعت ہے قربانی کی وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں خاص طور پر مد نظر ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ ان کی قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اور وہ اللہ کے ہاں عہدہ برا ہو جائیں، فریضہ ان کا ادا ہو جائے اور سرخرو ہو جائیں، وہ اللہ کے نبی کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر۔ اگر ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں تو پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے، پچھتانا۔ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں پیسے گئے آخرت میں ملا کچھ نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا، یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، خاسرت دنیا والآخرہ۔ تو خاسرت دنیا والآخرہ سے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو آئیے صرف قربانی نہیں، اپنی ہر عبادت میں، وضو میں، نماز میں، ہر چیز میں ہم سیکھیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، آسمانوں والے رب کا حکم کیا ہے، اس کو اپنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک ایک قدم
اپنے نبی کے طریقے پر اٹھانے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔